اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أفضل الصلاة وأكمل التسليم، أما بعد، صراط الذين أنعمت عليهم صدق اللہ العلی العظیم۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد سيدنا ومولانا وآله وأصحابه محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول وعلى الله آله وأصحابه وبارك وسلم۔ رفیقان گرامی اور عزیزان ملت، نہ تقریر کا وقت ہے اور نہ وعظ و نصیحت کا۔ چند الفاظ صرف اس لیے عرض کر دیتا ہوں کہ میرا نام بھی آ جائے حضور تاج الشریعہ کے ذکر جمیل بیان کرنے والوں میں۔ میرا جب سے حضور تاج الشریعہ سے تعلق رہا، وہ وقت حضور مفتی اعظم قبلہ علیہ رحمت و رضوان کی وفات شریف سے کچھ پہلے سے شروع ہوا، اور تاج الشریعہ کے بارے میں کبھی میرا یہ تصور نہ تھا کہ وہ میرے جیتے جی وفات پا جائیں گے۔ عمر کے اعتبار سے 7-8 سال میری عمر زائد تھی۔ لوگ مجھ سے پوچھتے تھے کہ آپ بڑے ہیں کہ حضرت؟ میں نے کہا بڑے تو حضرت ہی ہیں، عمر میری زیادہ ہے۔ میں یہی جواب دیتا تھا۔ الحمدللہ حضور سرکار تاج الشریعہ میرے اوپر جو مہربانی فرماتے تھے، علماء اکرام میں اتنی زیادہ شفقت، مروت اور اپنے فیوز و برکات سے مالا مال کرنے کا یہ انداز میرے ہی ساتھ محسوس تھا آپ کا، اور میں ان کی کرامتیں دیکھتا تھا۔ خرق عادات والی کرامتیں میں کم دیکھتا ہوں، زیادہ شریعت کی مطابقت کو دیکھتا ہوں کہ سرکار غوث الورا نے فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ، کرامت الولی کی ان یکون قولہ وفعلہ مطابقا لقولہ وفعلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ولی کی کرامت یہ ہے کہ اس کی گفتار اور اس کا کردار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتار کے مطابق ہو اور آپ کے کردار پاک کے مطابق ہو۔ یہ میں نے تنقیدی نگاہ سے تاج الشریعہ میں دیکھا، ہمیشہ مطابق سرکار کی سنتوں کے پایا۔ پھر آپ میں یہ بھی میں نے محسوس کیا کہ دنیا کی ذرہ برابر آپ کے دل میں محبت نہ تھی، بلکہ آپ دین کے لیے کام کیا کرتے تھے۔
اور انہوں نے دین کے کاموں میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی، اور جن لوگوں کے بارے میں آپ نے پہلے ہی سے کچھ نشاندہی کی کہ ان سے کچھ خطرہ ہے، واقعتاً میں نے پایا کہ وہ لوگ خطرناک تھے۔ اب اس کباب کا بھی معاملہ، جس کباب کا ذکر کیا انہوں نے، یعنی ہمارے ہمدانی صاحب نے، اس کا بھی خطرہ حضرت نے بیان فرما دیا کہ یہ بھی خطرہ ہے۔ طاہر الپادری کے بارے میں غالباً سن 93 یا 95 میں، اب مجھے میری یادداشت 86 میں یہ تو اس کی پیدائش کے زمانے نہیں، ہاں 91 یا 92 میں، یہ ڈربن میں وہ اس کے آنے کا ایک منصوبہ بنا۔ میں اس وقت ماریشس میں بورڈنگ کارڈ لے کر بمبئی کے لیے اپنا سارا سامان بھی بمبئی کے لیے بک کرا چکا تھا۔ اتنے میں ڈربن ساؤتھ افریقہ سے فون آیا کہ اس سے مناظرہ کرنا ہے، وہ آ رہا ہے، آپ فوراً واپس آئیے، یہاں آئیے۔ میں نے کہا بورڈنگ کارڈ نکل گیا، سارا سامان جہاز میں لوڈ ہو چکا، اب کیا کروں؟ کیا وہ سب ہو جائے گا، آپ بورڈنگ کارڈ فلاں صاحب کو دے دیجئے، وہ واپس کر دیں گے۔ میں نے کہا امیگریشن کا کیا کروں گا؟ کہ وہ بھی کینسل ہو جائے گا۔ خیر وہ سب کینسل کرا کے پھر میں نے ان کو کہا کہ ویزا فوراً آپ نکال لیجئے اور میں صبح کی فلائٹ سے روانہ ہوتا ہوں۔ پہنچا وہاں پر، اب یہ طے تباڑ ہونے میں بہت ہیلے بہانے کیے طاہر نے کہ مناظرہ کروں گا تو میں تاج الشریعہ کے بارے میں کہا کہ میں مولانا اختر رضا خان سے مناظرہ کروں گا۔ میں نے کہا یہ تو غلط بات ہے، مناظرہ میں نے لکھ کر بھیجا، مناظرہ ایک شخص کی طرف سے ایک وکیل بن کے کرتا ہے، جس طرح سے جج کے ہاں مقدمہ چلتا ہے تو ہر فریق اپنا وکیل خود سے منتخب کرتا ہے۔ آپ کو اہل سنت کا وکیل مقرر کرنے کا حق کس نے دیا؟ جب اہل سنت و جماعت نے مجھے وکیل منتخب کر لیا تو آپ تاج الشریعہ کی طرف کیوں نظر اٹھاتے؟ تاج الشریعہ کو ہم نے اپنا صدر مناظرہ بنایا ہے اور میں مناظر رہوں گا۔ بہرحال اس مناظرے سے بھاگنے کی اس نے پوری کوشش کی، اور پھر گرے اسٹریٹ کی مسجد، جامع مسجد کہلاتی ہے وہاں، اس میں مناظرے کی ٹھنی، دونوں طرف کے علماء اور عوام اکٹھا ہو گئے، اندر سے تالا بند کر دیا گیا کہ کوئی بھاگ نہ پائے، مناظرہ ٹھیک ٹھکانے سے ہو۔ اب اس بیچ میں طاہر نے سے جب کہا گیا کہ تمہارے اس مسلمان ثابت کرنے کے معاملے میں تمہیں اپنی دلیلیں پیش کرنی ہوں گی اور ہمارے جو اعتراضات ہیں ان کا جواب دینا ہوگا۔ ہم نے یہ پیش کیا، میں مسلمان ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں،
یہ سب نہیں. تمہاری وہ کتاب فرقہ پرستی کا خاتمہ کیوں کر ممکن ہے، اس میں تم نے دیوبندیوں کو اور رافضیوں کو اور بہت ساری ایسی جماعتوں کو جن کے اوپر اجماع امت کے ساتھ اور دلائل قطعیہ سے کفر ثابت ہے، ان کو تم نے مسلمان کہا اور یہ بتایا کہ ہمارا وہ ان لوگوں کو جن کو یہ کافر کہتے ہیں وہ صرف تشریحی اور تعبیری فرق ہے اور کچھ نہیں. یہی چیز تم کو ثابت کرنی پڑے گی. اور تو اس وقت کھٹ سے بھئی آپ لوگ تقریر سنیں گے یا آپ لوگ مناظرہ سنیں گے، کیا چاہتے ہیں، یہ ہنگامہ کیا. اور اب اس کے منہاجی لوگ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، تقریر چاہیے، ہنگامہ ہو گیا. پر اس سے اس کو موقع ملا، انہی کے بیچ میں سے وہ نکل کر اب بھاگا، تالا بند جائے کدھر. تو مسجد کی دیوار پر اپنے ایک منہاجی کے کاندھے پر پاؤں رکھ کر مسجد کی دیوار پر چڑھا اور اس سے وہ کود کر کے باہر گیا. اس کے بھاگنے کا یہ منظر. بہرحال حضور تاج الشریعہ کی یہ برکتیں ہیں. بالکل حضرت نے اشارہ کیا اس بات کی طرف کہ جو معاملہ طاہر کا تھا ویسے ہی. پھر اب آپ بتائیے، دین کے نام پر بہت سے لوگ روٹیاں سیکتے ہیں چندے کر کے، مگر جب طاہر القادری کا معاملہ اٹھا اور اس کا کفر ثابت ہوا اور اس نے اعلامیہ عمان پر علماء سے دستخط لیے، اس دستخط میں ثاقب بھی موجود جہاں پر اعلامیہ عمان پر دستخط کیا جا رہا جی، اس میں وہ بھی موجود تھا. اعلامیہ عمان میں کیا لکھا تھا کہ یہودی، نصرانی اور اسلام کے نام پر جتنے بھی فرقے ہیں، بلکہ اگر کوئی کفر کے اللہ کی توحید مانتا ہے اور رسول سے بھی انکار کرتا ہے، سب جنتی ہیں، معاذ اللہ، سب نجات پانے والے. معاذ اللہ تبارک. اس اعلامیہ پر دستخط کرنا تھا. کتنے لوگوں نے ہندوستان کے پیر اور مولوی لوگوں نے دستخط کیا. اس میں یہ شامی کباب کہاں تھے؟ اب بولیں کہ میں نے دستخط کیا کہ نہیں کیا. اگر کیا تو کیا اور نہیں کیا تو کیا. اب یہ سب کیوں نہیں اس کا رد کیا اسی اسٹیج پر جب شیخ الاسلام طاہر القادری کی تعریف کر رہے تھے وہاں اس صوفی کانفرنس میں؟ تو وہاں پر اس چیز کا کیوں اعلامیہ عمان کا کیوں نہیں رد کیا؟ یہ بھی تو ایک سوال ہوتا ہے. ایک طرف وہ اور ایک طرف اعلی حضرت کی تعریف، ایک طرف شیخ الاسلام والمسلمین یہ بھی طاہر کو کہہ رہے ہیں اور ایک طرف اعلی حضرت کا بھی نام ہے. تو اسی وقت کچھ لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ تو اعلی حضرت کی تعریف کر رہا ہے. میں نے کہا طاہر القادری بھی پہلے اعلی حضرت ہی کی تعریف کرتا تھا اور وہ اس مرتبے میں آ گیا. میں تو اس کو بھی بہروپیہ سمجھ رہا ہوں، اللہ بچائے اس شر سے. اسی وقت میں نے کہا. اور پھر اس نے سب سے پہلی سرکار تاج الشریعہ کے وفات کے بعد جو دہلی میں تقریر کی تھی، اس میں تصویر یعنی یہ ویڈیو کے استعمال کے معاملے میں
تاج الشریعہ پر حملہ کیا، جس کا میں نے جواب دیا، اور اس کے جواب میں اس نے ادے پور میں، بنگلور میں، بمبئی میں، کہاں تقریریں کر ڈالی، مگر میں نے 15 منٹ میں جو اعتراضات اس پر کیے تھے ان میں سے ایک بات کا بھی جواب نہیں دیا اس نے۔ کئی گھنٹے کی تقریر کی، یہاں تک کہ بنگلور میں مجھے سننے میں آیا کہ 4 گھنٹے تک تقریر کی۔ اللہ جانے کتنی تقریر کی۔ میں نے صرف یہ کہا تھا کہ آپ کے اوپر لازم تھا کہ امام مالک کے نزدیک مطلقاً تصویر جائز ہے، اس چیز کو ثابت کرو۔ آپ کے اوپر یہ لازم ہے۔ حضور تاج الشریعہ پر آپ نے یہ بات رکھی الزام کے طور پر کہ تصویر کے مسئلے میں آپ شدت برتتے تھے، اسلام میں شدت کا مسئلہ ہے ہی نہیں، تو کیا آپ تاج الشریعہ کو کہنا چاہتے ہو؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ اسلام میں تو یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ تصویر کشی سے اگر روک دیا تو کیا شدت ہوئی؟ ڈنڈا لے کر گئے تھے تصویر رکوانے کے لیے۔ یہی میرا مطلب تھا کہ تشدد ہے نہیں، تو آپ نے تاج الشریعہ پر یہ تشدد کا الزام کیوں لگایا؟ پھر یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ 4 اماموں میں جو مسئلہ متفق ہے اس کے خلاف کرنا حرام، لیکن جس میں اختلاف ہو جائے اس میں جو حرام سمجھتا ہے اس کے لیے حرام، جو حلال سمجھتا ہے اس کے لیے حلال۔ میں نے کہا یہ غلط بات ہے۔ ہر آدمی اس زمانے میں مقلد ہے، اور اس میں آدمی کے اپنے سمجھ کا اعتبار نہیں ہے بلکہ اپنے امام کے فیصلے کا اعتبار ہے۔ امام کے اعتقاد میں حرام ہے تو اس کے مقلد کے حق میں بھی وہ حرام ہے، اور کہ ہم دوسرے امام کے مقلد کو برتانا نہیں کریں گے اور وہ ہمارے امام کے مقلد پر طعنہ نہیں کرے گا۔ یہ ہے مسئلہ، اور آپ نے یہ کہا کہ جس کے مسئلے پر چاہو اس پر عمل کرو۔ میں نے کہا یہ غیر مقلدیت کی تعلیم و تبلیغ ہے، اور اس طرح اگر اجازت دے دی جائے تو شریعت سے امان اٹھ جائے گی۔ ان باتوں میں ایک بات کا بھی اس نے کہیں جواب نہیں دیا۔ جواب ہو تو دے۔ اسی میں نے کہا کہ امام مالک کی طرف آپ نے مطلقاً تصویر کو جائز کہا تو اس کے لیے آپ کو امام مالک کی کتاب نہیں ملی، آپ کو امام مالک کی کتاب تو امام ابن عبد البر رحمت اللہ تعالی علیہ کی ہی کسی کتاب کا حوالہ کر دینا چاہیے تھا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہو، مجھے ان سب باتوں کا ذکر نہیں کرنا، مجھے یہ کہنا ہے کہ کوئی نیا عالم آپ کے سامنے آئے تو کسی معتمد عالم سے پوچھ کر اس کی پیروی یا اس کی طرف جھکاؤ چاہیے۔ یہ کہ بس دیکھ لیا کہ اس نے نام کمانے کے لیے یا لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت کی تعریف کے پل باندھے اور بعد میں اسی تعریف کو ذریعہ گمراہی کا بنا دے، تو اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھ لیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہدایت پر قائم رکھے۔ حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمہ ان سب چیزوں کو خوب اچھی طرح سمجھتے تھے۔ جس زمانے میں یہ ہندوستان کے بڑے بڑے شہروں میں طاہر القادری اپنے پروگرام کر رہا تھا
اس زمانے میں حضرت تاج الشریعہ نے فرمایا ہم نے تو اس کے اوپر فتویٰ دے دیا، مگر دیکھ لینا کہ یہ دو جماعتیں جو ساتھ خوب تبلیغ اور اشاعت میں لگی ہیں، ان میں سے کوئی بھی یہ طاہر کے بارے میں نہ ہاں بولے گا نہ نہیں بولے گا، بالکل چپ سادے بیٹھا رہے گا۔ ہم نے دیکھا بعد میں اور اب تک دیکھتے آ رہے ہیں کہ طاہر کے بارے میں ایک لفظ نہیں بولے نہیں بولے، اور تاج الشریعہ نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ ایسا ہوگا کہ یہ لوگ بالکل چپ سادے رہیں گے۔ معلوم ہوا کہ یہ لوگ جو دین کی ٹھیکیداری پر چندے بھی کرتے ہیں اور اپنے نام بھی چلاتے ہیں اور اپنے پپا اور گپا سب پھینکتے رہتے ہیں، مگر حقیقت میں جب دین پر کوئی آنچ آتی ہے تو اس کو بچانے کے لیے آگے نہیں